الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی الکلام المجید والفرقان الحمید والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی شان حبیبہ الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ علیکہ صلاۃ والسلام۔ اللہ کریم کا کروڑ ہا کروڑ شکر ہے جس کی عطا اور توفیق سے آج ہم یکم ربیع الآخر، جسے ربیع الثانی بھی کہتے ہیں، ربیع الغوث بھی کہتے ہیں اور بڑی 11ویں شریف کا مہینہ بھی کہتے ہیں، یکم ربیع الآخر سنہ 1444 ہجری کا یہ جمعہ بمطابق 28 اکتوبر 2022 کا جمعہ مرکزی جامع مسجد انواری ممتاز آباد ملتان میں اس کی برکتیں ہم لوٹ رہے ہیں۔ آج ہمارا موضوع فضائل اولیاء کے بارے میں ہے اور اولیاء کرام کا تذکرہ کلام پاک کی متعدد آیات بینات میں مالک نے کیا ہے۔ ان آیات بینات میں سے سورہ مرسلات 29ویں پارے کی سورہ مرسلات کی ابتدائی 5 آیات میں نے پڑھی ہیں۔ ان 5 آیات میں مالک کائنات نے 5 صفتوں کا ذکر کیا ہے، لیکن صفتوں کا ذکر تو کیا ہے، موصوف کا ذکر نہیں کیا۔ صفت ہو موصوف بھی تو کوئی ہوگا، لیکن قرآن کریم نے فقط صفتیں بیان کی ہیں، موصوف کا ذکر نہیں کیا۔ اب صفت اور ہوتی ہے، موصوف سے متصف ہوتی ہے۔ وہ مالک نے ارشاد فرمایا قسم ہے ان کی جو لگاتار بھیجی جاتی ہیں، قسم ہے ان کی جو لگاتار بھیجی جاتی ہیں۔ اگلی بات پھر ان کی جو نہایت تیز چلنے والی ہیں، 2 باتیں، اور خوب پھیلانے والیوں کی 3 باتیں، پھر خوب جدا کرنے والیوں کی 4 باتیں، پھر ذکر کا القاء کرنے والیوں کی 5 باتیں۔ 5 صفتیں بیان ہوئی ہیں لیکن موصوف کا ذکر نہیں ہوا۔ اب موصوف کون ہے؟ حج کیا کس نے کیا؟ صدقہ دیا کس نے دیا؟ قربانی کی صفت ہے، قربانی کی جانا صفت ہے، کس نے کی؟ چندہ دیا کس نے دیا؟ بندہ مار دیا کس نے مارا؟ کس نے مارا؟ تو 5 صفتیں قرآن نے بیان کی ہیں، موصوف کا ذکر نہیں کیا۔ صفت تو ہے، موصوف کون؟ اب یہ سمجھائیں گے کون؟ پینٹ پتلون میں کسے کسائے سوشل میڈیا کے ورکر، لبرل قسم کے لوگ سمجھائیں گے، قرآن جن کو دیکھ کر نہیں پڑھنا آتا وہ سمجھائیں گے، جنہوں نے اساتذہ کیے سامنے زانو تلمس طے نہیں کیا وہ سمجھائیں گے، جن کو قرآن کی قرات کا پتہ نہیں وہ سمجھائیں گے۔ تو وہ سمجھائے گا جو ایک منجھا ہوا عالم ہوگا،
یا منجھے ہوئے عالموں کی کتب پڑھے گا، اپنی رائے کو دخل نہیں دے گا، نہ بزرگوں کے پیچھے چلے گا اور بزرگوں کو طعن و تشنیع کا شکار نہیں بنائے گا۔ کیا پدی کا شوربہ۔ حکیم الامت، مفسر قرآن، محدث حدیث، بہت پائے کے محدث، مشکات کے شارح اور تفسیر نعیمی کے مفسر، بہت بڑی علمی شخصیت ہے۔ انہوں نے جب یہ آیہ کریمہ کو لکھا تو 5 اقوال بیان کیے، 5 اقوال بیان کیے۔ نہیں اسی بابیاں دی نہیں مندے، اپنے پیو دی نہیں مندہ، تو بابیاں دی کی مننے گا۔ 5 اقوال بیان کیے، 5 اقوال بیان کیے۔ ان 5 اقوال کو ظاہری بات ہے میں تو کما حق کو اس جمعے کے خطبے میں نہیں بیان کر پاؤں گا، وقت ہمارے پاس شارٹ ہوتا ہے۔ ایک قول بیان کروں گا اس میں سے، پہلے 5 بیان کر دیتا ہوں، تفسیر میں 5 کو نہیں جاؤں گا۔ پہلا قول، مفسرین کی آراء، حکیم الامت لکھتے ہیں، پہلا قول یہ ہے کہ یہ 5 جو صفتیں بیان ہوئی ہیں ان کا موصوف کون ہے؟ اللہ اکبر۔ کہتے پہلا قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو حضور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت پر مختلف اوقات میں مقرر کیے گئے۔ کیا خوبصورت شرح بیان کی ہے اس کی۔ پھر فرماتے ہیں دوسرا مفسرین کا قول یہ ہے کہ یہ قرآنی آیات کی صفات ہیں، قرآنی آیات کی صفات ہیں، جس کے مالک نے 5 صفتیں بیان کی ہیں، یہ قرآن کی آیات کی صفات ہیں، ان کا موصوف قرآنی آیات ہیں۔ 2 قول ہو گئے۔ تیسرا قول بیان کرتے ہیں، فرمایا تیسرا قول یہ ہے کہ یہ صفتیں ہواؤں کی ہیں، ہوا بھیجی ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ تیز کر کے بھیجی ہے، پھر وہ پھیلاتی ہے، پھر وہ خوب جدا کرتی ہے، پھر وہ القاء کرتی ہے۔ تو یہ صفتیں جو بیان ہوئی ہیں ہوا کی صفتیں بیان ہوئی ہیں۔ تو پھر فرماتے ہیں چوتھا یہ ہے کہ یہ صفتیں اولیاء کاملین کی بیان ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھو ہمارے مفسر نے کیسا کمال کیا۔ 5واں قول لکھتے ہیں کہ پھر یہ صفتیں جو بیان ہوئی ہیں مختلف چیزوں کی صفتیں بیان ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں 5 اقوال مفسرین کے ہیں، اگر دماغ کے دریچے کھول کر کے اس کو دماغ میں بٹھا لیا جائے تو جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں۔ اب چونکہ ہمارا موضوع آج کا ہے اولیاء کرام کے بارے میں، تو یہ 5واں قول جو ہے، 5 قولوں میں سے چوتھا قول جو ہے وہ لے رہا ہوں کہ اس سے مراد اولیاء کاملین بھی ہیں، اولیاء اللہ بھی ہیں۔ تو بہرحال اب اولیاء اللہ پر جب ہم کلام کریں گے ان آیات کو پڑھ کر کے تو اب کیا موضوع بنے گا؟ فرمایا اگر یہ 5 صفات رب تعالیٰ کے محبوب بندوں کی ہوں تو ان کے معانی جدا گانا ہوں گے، فوائد بھی علیحدہ مرتب ہوں گے۔ چنانچہ پہلی صفت قرآن نے بیان کی ہے والمرسلات عرفا، قسم ہے ان کی جو لگاتار بھیجی جاتی ہیں۔ پڑھ سکتے ہیں اونچی آواز میں؟ یہ نہ ہو کہ وہ ہمارے دیکھنے والے کہیں کہ قاری صاحب اکیلے ہی لگے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ خطبہ جمعہ ہے، ایسے اکیلے ہم آج کل اسٹوڈیو میں لگتے ہیں، ہم نے گھر میں بنایا چھوٹا سا اسٹوڈیو بھی بنایا ہوا ہے، اللہ اکبر، ریکارڈنگ بھی کرتے ہیں، اکیلے بھی بیٹھ جاتے ہیں، لیکن یہ خطبہ جمعہ ہے، انواری مسجد ہے، خطبہ جمعہ ہے 1 ربیع الاخر کا۔ اب حکیم الامت لکھتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ قسم ہے ان اولیاء کی جماعتوں کی، قسم ہے ان اولیاء کی جماعتوں کی جو قیامت تک لگاتار بھیجی جاتی رہیں گی۔ نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا، نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا، حضور کے ارشاد پر لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، نہ بروزی نہ ذلی، کوئی بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔
اب لگاتار جو جماعتیں بھیجی جائیں گی وہ اولیاء کی جماعتیں ہیں جو لگاتار بھیجی جائیں گی۔ اب اس ایک قول کو لکھنے کے بعد حکیم الامت نے 3 بہترین فوائد اس کے بیان کیے، ایک جز کے 3 فوائد بیان کیے۔ فرماتے ہیں پہلا فائدہ یہ ہے، اگر یہ نبوت ہمارے حضور پر ختم ہو چکی ہے مگر ولایت قیامت تک باقی ہے، ولایت تو باقی ہے، نبوت ختم ہوئی ہے، نبوت ختم ہوئی ہے، ولایت باقی ہے۔ دوسرا فائدہ حکیم الامت بیان کرتے ہیں، فرمایا سنو، حضور کی امت کے، بلکہ اسی کا حصہ ہے، حضور کی امت کے اولیاء 2 طرح کے ہیں، ایک اولیاء تشریعی، ایک اولیاء تکوینی۔ اب پھر اس کی آگے ڈیٹیل بیان کرتے ہیں۔ فرمایا تشریعی ولی اور تکوینی ولی۔ تشریعی ولی وہ ہے جو سنت مصطفیٰ کی کامل پیروی سے رب تعالی کا قرب، اس کی محبوبیت کو حاصل کر لیتا ہے، یہ ہے تشریعی ولی۔ پھر لکھتے ہیں اور جہاں 40 مسلمان متقی جمع ہوں، 40 ہوں اور مسلمان بھی ہوں اور متقی بھی ہوں اور پرہیزگار بھی ہوں اور صاحب تقوی بھی ہوں، صاحب تقوی بھی ہوں، متقی ہوں، تو اب فرمایا ان میں باروایت حضرت عبداللہ ابن عباس اور باروایت عبداللہ ابن عباس کہا گیا ان میں ایک اللہ کا ولی ضرور ہوگا۔ یہ عرف عام میں لوگ یوں بیان کرتے ہیں جہاں 40 مسلمان جمع ہو جائیں وہاں اللہ کا ولی ہوتا ہے، نا، 40 مسلمان متقی، پرہیزگار، صاحب تقوی، پھر وہاں ایک اللہ کا ولی، وہ بھی تشریعی ولی، اللہ اکبر، ہوگا۔ پھر اب آگے سنیے، اور اس لیے فرمایا روایت کے خلاصے میں کہ جماعت سے نماز پڑھو، سب کے ساتھ مل کر دعا مانگو، دینی کاموں میں چندہ دینا بہتر، ایک کا قبول ہوا تو سب کا قبول، جماعت قبول ہو گئی تو جماعت میں سارے کی قبول، اگر دعا مانگ رہے ہیں ایک کی قبول ہو گئی سب کی قبول، چندہ دیا سب کی قبول۔ ٹیلی تھون دعوت اسلامی آج پوری دنیا میں اعلان کر رہی ہے، ہمارے جامعات، ہمارے مدارس جو کثیر تعداد میں دعوت اسلامی کے کام کر رہے ہیں، 1234 علماء ہم نے بنائے، بے شمار حفاظ ہم نے بنائے، بے شمار قرہ بنائے، بے شمار مفتی بنائے، بے شمار محقق بنائے، بے شمار مصنف بنائے، بے شمار مؤلف بنائے، بے شمار مبلغ بنائے، بے شمار مؤذن بنائے، بے شمار امام بنائے، پوری دنیا میں یہ نیٹ ورک پھیلایا، تو یہ نیٹ ورک ایسی پھیل گیا، ٹیلی تھون، اللہ اکبر، اپنی طاقت کے مطابق، اپنی قوت کے مطابق دعوت اسلامی سے مالی معاونت، یہ 1 نومبر سے ہمارا سلسلہ چلنے والا ہے، ٹیلی تھون۔ تو ٹیلی تھون میں حصہ لیجئے، 10,000 کا یونٹ ہو 20,000 دیجئے، 50,000 دیجئے، لاکھ دیجئے، 2 لاکھ دیجئے، کروڑ دیجئے، ارب دیجئے، کھرب دیجئے، یا 1 روپیہ دیجئے یا 5 روپے دیجئے، حسب توفیق دیجئے، دعوت اسلامی کے ٹیلی تھون میں حصہ ملائیے۔ تو بات کر رہا ہوں ان حصہ ملانے والوں میں اگر ایک کا قبول ہو گیا تو یوں سمجھو سب کا قبول ہو گیا، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو حکیم الامت اس کی شرح بیان کرتے ہیں کہ فرمایا پھر یہ معاملہ ہے، پھر فرماتے ہیں اب آئیے تکوینی ولی کون ہوتا ہے؟ تا، باریکاف اور واو اور جناب والا یا، نون اور چھوٹی یہ، تکوینی ولی، تشریعی ولی۔ اب تکوینی ولی کی بات آئی، اب ارشاد فرماتے ہیں کہ جن کو عالم میں، دنیا میں سفید سیاہ کرنے کا مالک نے اختیار دے دیا، جاؤ جو مرضی کرو،
لیکن ظاہری بات ہے گورنمنٹ جس کو اختیار دیتی ہے تو پھر اس اختیار کا پورا طریقہ کار بھی بتاتی ہے نا، کہ اختیار تو ملا ہے لیکن اختیار کس طرح استعمال کرنا ہے، اختیار تو ملا ہے کس طرح استعمال کرنا ہے۔ اب مالک نے سفید و سیاہ کا اختیار تو دے دیا، اب یہ کون سی جماعت ہے؟ تکوینی ولیوں کی جو جماعت ہے۔ اب حکیم الامت اس کی اگلی بات بڑی پیاری بیان کرتے ہیں، اور اس کو بیان کرنے سے پہلے میرا دل کرتا ہے میں ایک دو باتیں اشعار کی صورت میں آپ کو سنا دوں۔ یہ تکوینی ولی وہ ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں لکھا، نگاہ مرد مومن سے، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق جنوں پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ پھر اسی کو ڈاکٹر اقبال نے شاید اس انداز میں بھی کہا ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اب آئیے حکیم الامت بیان کرتے ہیں، یہ جو تکوینی ولی ہوتے ہیں ان کی تعداد 300 تعداد ہوتی ہے۔ اب 40 ابدال ہوتے ہیں، 300 یہ ولی ہوتے ہیں تکوینی، اور 40 ابدال ہوتے ہیں یہ اولیاء کی صفتوں میں سے، منصبوں میں سے ایک منصب ہے ابدال۔ فرماتے 7 اوتاد ہوتے ہیں، 5 اقطاب ہوتے ہیں، اور ایک قطب عالم ہوتا ہے۔ ان کے ذریعے باروایت عبداللہ ابن مسعود، حکیم الامت کہتے ہیں ان کے ذریعے ابن اساکر نے بھی اس کو لکھا، اور مرقات المفاتیح میں بھی اس کو لکھا، اور شارح مشکات مراد المناجی والے حکیم الامت نے بھی اس کو بیان کیا۔ فرماتے ہیں ان 340 7 5 ایک قطب عالم، ان کی وجہ سے اللہ آسمان سے بارشیں بھی اتارتا ہے، برکتیں بھی اتارتا ہے۔ تو یہ اولیاء کاملین کے اوصاف مالک نے بیان کیے کہ ان کی وجہ سے۔ اچھا پھر جب ان میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے، پھر جو متقی ہوتے ہیں ان میں سے ایک کو ولی بنایا جاتا ہے، پھر وہ جو ولیوں میں ہوتے ہیں ان کو پھر ابدال میں منتقل کیا جاتا ہے، پھر وہ جو ابدال ہوتے ہیں ان کو اوتاد میں تبدیل کیا جاتا ہے، پھر اسی طرح ان کی ڈیوٹیاں بدلتی ہیں۔ تو آسمان سے بارشوں کا برسنا، آسمان سے برکتوں کا نازل ہونا انہی اولیاء کاملین کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو میں نے سورہ مرسلات کھولی ہوئی ہے جناب، والمرسلات عرفا، سبحان اللہ۔ ہاں اس کے 5 آیات میں نے ابتدائی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور ان 5 آیات میں 5 صفتوں کا ذکر ہے۔ 5 صفتوں کا تو ذکر ہے، موصوف کا ذکر نہیں ہے۔ اب موصوف کے ذکر میں حکیم الامت نے 5 اقوال نقل کی ہیں، میں ایک قول پڑھ رہا ہوں۔ اب آئیے پہلا فائدہ بیان ہوا ایک قول کا، اب اس کا دوسرا فائدہ سنیے ذرا۔ فرماتے ہیں یہ حاصل ہوا کہ اولیاء اگرچہ سارے ہی مقبول بارگاہ ہیں۔ اونچی آواز سننے کو دل کر رہا ہے، بڑی مہربانی بڑی مہربانی۔ ہم یہ اپنا بیان گھر جا کے سنتے ہیں، جی ہاں، پھر یوٹیوب پہ اپلوڈ کرتے ہیں QR اسلامک میڈیا پر، یوں ہی جا کے اپلوڈ نہیں کر دیتے، پھر آپ کی آواز سنتے میں مزہ زیادہ آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ارشاد فرمایا اولیاء تو تمام کے تمام مقبولان بارگاہ ہیں، مگر ان کی جماعتیں مختلف ہیں، مختلف جماعتیں ان کی مختلف۔ مثال کے طور پر کام جداگانہ، جماعتیں مختلف، کام جداگانہ کس طرح؟ کوئی قادری، کوئی چشتی، کوئی نقشبندی، کوئی سہروردی۔ اللہ اکبر۔ جیسے کہ دریا سمندر کے پانی سے بنتے ہیں، ان کا ابتدا سمندر، دریاؤں کا انتہا سمندر، تو سمندر مبتدا منتہا، ابتدا بھی سمندر، اختتام بھی سمندر۔ سمندر سے نکلنے والا دریا کوئی گنگا کہلایا، کوئی جمنا کہلایا، کوئی ستلج کہلایا، کوئی چناب کہلایا،
کوئی دریائے نیل کہلایا، کوئی دریائے سندھ کہلایا، کوئی دریائے راوی کہلایا، تو ان کا مبدا، ان کا ماخذ، ان کی ابتدا سمندر. یہ سارے دریا بھی سمندر میں گرتے ہیں، مختلف اوقات میں گرتے ہیں. اب یہ مثال میں نے مفتی صاحب کی کچھ اضافے کے ساتھ آپ کو پیش کی ہے. اب سنیے ذرا، پھر فرماتے ہیں کہ یہ جو سارے دریائیں مختلف راستوں سے ہو کر کے آئے تو سارے سمندر میں گرے، اور راستے مختلف تھے طریقت کے، ٹھیک ہے، لیکن سب کی ابتدا حضور، انتہا حضور. اب جو نہر یا دریا غوث پاک کے سینے سے گزرا اس کو قادری کہا گیا. جو دریا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے سینے سے گزرا اس کو چشتی کہا گیا. فرماتے اسی طرح جو خواجہ بہاؤالدین نقشبند کے سینے سے گزرا اس کو نقشبندی کہا گیا. فرمایا اسی طرح جو شیخ شہاب الدین سہروردی کے ذریعے ان کے سینے سے گزرا اس کو سہروردی کہہ دیا گیا. تو فرمایا یہ جو طریقت کے سلسلے ہیں، جماعتیں ہیں، ان کے نام تو مختلف ہیں اور بظاہر کام بھی جدا گانا ہے، لیکن منزل ایک، رب ایک، قرآن ایک، نبی ایک، رسول ایک، اسلام ایک، مقصد بھی ایک. تو یہ رنگ ہیں اولیاء کے، یہ اولیاء کے رنگ ہیں. تو میں بات کر رہا تھا، حکیم الامت نے پھر تیسرا فائدہ بیان کیا ایک جز کا. 5 قولوں میں سے ایک قول لیا، ایک قول کے اندر تیسرا جز بیان کر رہا ہوں اور وقت کی طرف بھی دیکھ رہا ہوں. بہرحال سنیے ذرا کہ تیسرا فائدہ کیا ہوا. سنیے، توجہ رکھیے. فرمایا تیسرا فائدہ یہ حاصل ہوا، ہم لوگ دنیا میں آئے، جملہ بڑا پیارا ہے اور حکیم الامت کا ہے. میں نہیں کہتا کہ فقیر کہتا ہے، میں جن کے جملے پڑھتا ہوں انہی کا نام لیتا ہوں. ہمارے بڑوں سے یہ ہمارا نام ہے. حکیم الامت کا جملہ یہاں بہت پیارا ہے. کہا ہم دنیا میں آئے، انبیاء اولیاء دنیا میں بھیجے گئے. آنا اور ہوتا ہے، بھیجا جانا اور ہوتا ہے، بھیجا جانا اور ہوتا ہے. اب حکیم الامت کی یہ مثال دینے کے جو انداز ہیں وہ بڑے پیارے ہیں. میں تھوڑی وضاحت کے ساتھ آپ کو اس کی مثال پیش کرتا ہوں. حکیم الامت کے کلام کا خلاصہ بیان کرنے لگا ہوں. میں جاؤں کشمیر سیر کے لیے، میں جاؤں مری سیر کے لیے، میں جاؤں افغانستان میں، میں جاؤں امریکہ میں، میں جاؤں مکے مدینے میں جاؤں بغداد میں، تو میں خود جاؤں گا، میں خود جاؤں گا. اب کسی کو سرکاری طور پر بھیجا جائے، گورنمنٹ آف پاکستان اس کو بھیجے، آپ ہماری طرف سے امریکہ جائیں، مری جائیں، مکے مدینے جائیں، بنگلہ دیش جائیں، بغداد جائیں، عراق جائیں، مصر جائیں، لبنان جائیں، چائنا جائیں، روم جائیں، ترکی جائیں، اینی ون کہیں بھی جائیں، تو یہ سرکاری سطح پر جانے والا گھر سے چل کر وہاں پہنچنے تک، وہاں سے چل کر گھر آنے تک کلہم اخراجات، سہولیات گورنمنٹ آف پاکستان. میں جاؤں گھر سے لے کر سفر، وہاں واپسی، تمام اخراجات میرے ذمے. اب یہ بات کرنے کے بعد کمال کی بات حکیم الامت کہتے ہیں، فرمایا سنو، اولیاء اللہ، انبیاء، وہ ان کے سارے کاموں کا ذمہ دار اللہ ہوتا ہے. کہا ان کی زندگی، ان کی وفات، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا چلنا، ان کا سونا، ان کا بیٹھنا، ان کا جناب والا جاگنا، یہ سب ذمہ داری اللہ کی ہوتی ہے. اب یہاں پر بات کو کسی اور پیرائے میں کرنے کی بجائے سورہ کہف کا سہارا لے لیتا ہوں. سورہ کہف جو 15ویں پارے میں شروع ہوتی ہے، 16ویں پارے میں جا کر کے ختم ہوتی ہے، وہ اولیاء کاملین جو اصحاب کہف کہلائے، کتنے عظیم لوگ ہیں.
300 سال تک غار میں رہے۔ پورا قصہ تو کسی وقت میں بتاؤں گا، بیان کروں گا، لیکن ان اولیاء کاملین کی جو شان بیان کر رہا ہوں، اس جز کا اندر ایک جز بھی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ قرآن نے کہا، مفہوم پڑھ رہا ہوں، اگر اصحاب کہف 3 ہیں تو چوتھا ان کا کتا، اصحاب کہف 4 ہیں تو 5واں ان کا کتا، اصحاب کہف 5 ہیں تو 6واں ان کا کتا، اصحاب کہف 6 ہیں تو 7واں ان کا کتا، ان کا کتا۔ آواز اونچی چاہیے بھائی جان، ان کا۔ اب یہ تو ان کا ہو گیا، ان کا کتا۔ اب جو اصحاب کہف غار میں ہیں، ظاہری بات ہے 300 سال کا عرصہ ہے، 300 سال